بھائی کا اشارہ سمجھ چکے تھے، لہٰذا میں بھی گزارش کروں گا محترم جناب صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب سے، جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، تشریف لائیں اور آج جو یہ مبارک مہینہ شب معراج کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے اگر وہ کچھ بیان فرمائیں تو ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث بنے گا۔ گزارش کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منها أربعة حرم، آمنت بالله صدق الله العظيم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، آمین۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ جائے نا، اسے سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب اسی کا ہو جاتا ہے۔ آج جو یہاں آنے کا الحمدللہ سلسلہ بنا، میں تقریباً 11:30 بجے اپنی رہائش سے نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر شیخ عفیف صاحب گیلانی دامت برکاتہم، انہوں نے آج الحمدللہ دارالاحسان مسجد میں جمعے کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا، اور بہت ہی عمدہ بیان تھا۔ تو مسرور بھائی کے توسط سے الحمدللہ وہاں پہنچا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اور یہاں آنے کا تمام معاملہ یہ شارق بھائی کے سپرد رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ارشد بھائی راشد بھائی کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہاں پہ ضیافت وغیرہ کا اہتمام کیا، بہت ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں کہ دیکھیں اپنے آرام کو، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے گھر میں یہاں پر جمع ہوئے، اتنی سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سعادت مندوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ تو آج میں گفتگو اپنی شروع کروں گا ایک واقعے سے۔ بعض لوگ بہت نیگیٹو لیتے ہیں کہ بعض خطبہ ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ واقعات سناتے رہتے ہیں۔ ارے واقعات سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں واقعات سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف کو کے اندر سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسٹوری آف سورہ یوسف علیہ السلام، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات میں سے سب سے بہتر واقعہ قرار دیا ہے۔ ہاں، احسن القصص، قصوں میں سے، کہانیوں میں سے، واقعات میں سے بہتر واقعہ۔ تو لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ وہ واقعے سے اچھے انداز سے سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں ہے نا، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس نے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ میرے بندے ان کو پڑھ کر سمجھ جائیں۔ تو آج میں بھی چاہوں گا کہ ایک واقعے سے اپنی بات کا آغاز کروں۔ سنجر کا واقعہ ہے، ایک نوجوان جس کی عمر بعض کتب کے مطابق، بعض روایات میں 14-15 سال کی تھی۔ وہ اپنے باغ کے اندر پھلوں کو جمع کر رہا تھا، پھل توڑ کے پھلوں کو جمع کر رہا تھا کہ اچانک سے باغ کی انٹرنس پر، جو باغ کا سمجھے دروازہ یا داخل ہونے والی جگہ ہے، اس کی نظر وہاں پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی نظر وہاں پڑی تو دیکھتا ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ مجذوب، جو ایک مختلف کیفیت میں رہتے ہیں، جنہیں بسا اوقات کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا انگلی اٹھاتا ہے، لیکن ان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ حال، ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے نظر آئے، اس نے اپنے سارے پھلوں کو چھوڑا، کام کو چھوڑا، اور کام کو چھوڑنے کے بعد وہ دروازے پر چلا گیا اور کہا کہ حضور کرم فرما دیں، آپ آئیں گے تو کرم ہو جائے گا، باغ میں آ جائیں۔
ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درخواست قبول کی اور تشریف لے آئے. اس نوجوان نے کیا کیا، بڑا سعادت مند تھا، تمام پھلوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ حضور تناول فرما لیں. حضرت نے ایک اٹھایا، اس کو چکھا رکھ دیا، دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، ہر ایک کو چکھتے رکھ دیتے. ہم میں سے کوئی مہذب ہوتا، کلچرڈ ہوتا تو کہتا کہ حضور ختم تو کر لیں، آپ ہی کیا بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، کون کھائے گا، ایسے ضائع کر رہے ہیں. وہ سعادت مند تھا، وہ جانتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ان کے وہ کچھ ایسے اسرار اور رموز سے واقف ہوتے ہیں جن سے ہر شخص واقف نہیں ہو سکتا. جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چوغے کے اندر، لباس کے اندر، اور بعض مورخین نے لکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، کھلی کسی نے لکھا، ایک چیز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوان کھا لو. وہ حسن نامی نوجوان اسے کھا لیتا ہے. وہ مختصر سی ملاقات تھی، چند لمحوں کی ملاقات تھی، ایک بظاہر معمولی سا تبرک تھا. وہ جیسے ہی پیٹ کے اندر جاتا ہے، حسن نامی نوجوان کے باطن کی کایا پلٹ جاتی ہے. پہلے باغ کے اندر مصروف تھے، اب فوراً جاتے ہیں گھر اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کروں. یہ ہوتی ہے بزرگوں کی شان، یہ ہوتے ہیں وہ لمحات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مقام عطا فرماتا ہے، اور بسا اوقات ایسا مقام مل جاتا ہے، ایسا مقام مل جاتا ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی صحبت، اس کی برکت سے اسے ایسا نواز دیا کہ کوئی سالہ سال کی محنت کرے شاید پھر بھی حاصل نہ کر پائے. یہ اللہ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے، یہ اسی کی کرم نوازی ہے. اور اس کو کسی حد تک وہ جانتے ہیں جنہوں نے بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہوتی ہیں، اپنے وقت کے علماء کے روشن چہرے دیکھے ہوتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے. اذان محترم وہ نکل جاتا ہے رشیا کی آزاد ریاستوں کی طرف، وہاں جا کے خوب علم حاصل کرتا ہے، مختلف شہروں میں جاتا ہے، جہاں جہاں پتہ لگتا ہے. جب ظاہری علوم حاصل کر لیتے ہیں حسن نامی نوجوان، ہم بھی ذرا ادب اور احترام سے پکارتے ہیں، جب ظاہری علوم، جو ظاہری علوم ہے، جو باقاعدہ کتب ہیں، انہیں حاصل کر لیا تو اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ باطن کی معرفت بھی ضروری ہے، کہ جب باطن روشن نہ ہو تو ظاہر بھی فائدہ نہ دے گا. جب اندر اجالا نہ ہو تو باہر کا اجالا اور چٹے کپڑے کوئی کام کے نہیں ہیں. تو باطن کے اجالے کے لیے، باطن کی معرفت کے لیے وہ عثمان ہروانی یا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ حضور مجھے بیعت کر لیں. حضرت بیعت کر لیتے ہیں. ایک راز اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ جو انہیں بلند مقام ملتا ہے وہ صحبت سے ملتا ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. معذرت کے ساتھ آج مختلف قسم کی برائیوں کے اندر جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ لت کیسے پڑی، یہ لسٹ، یہ بری عادت کیسے آپ نے سیکھی؟ تو اکثر یہ کہیں گے میرا فرینڈ سرکل تھا تو وہاں پہ میرا ایک دوست یہ کرتا تھا تو مجھے بھی عادت پڑ گئی. اور آپ کسی نمازی شخص سے پوچھیں، کسی نیکوکار سے پوچھیں جو ایک عام سی زندگی گزار رہا ہو، اچانک سے چینج آئے، چہرے پہ داڑھی، مسجد میں آنے لگ جائے، تو وہ کہے گا فلاں ہے جس کی صحبت اور جس کے ساتھ نے مجھے یہ کر دیا، جس کی برکت سے آج میں یہاں پر آ رہا ہوں. صحبت بڑی چیز ہے. وہ حسن نامی نوجوان عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا عثمان ہارونی کی بارگاہ میں کافی عرصے تک رہے، اور جب وہ کامل ہو گئے نا تو شیخ کامل تھے، شیخ بھی کامل، مرید بھی کامل. شیخ نے کہا کہ حسن چلو چل کے اب بیت اللہ چلتے ہیں اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حسن خوش ہوئے، مکہ مکرمہ کا سفر کیا. بات کئی سو سال پرانی ہے، یہ واقعہ کئی سو سال پہلے کا ہے. بڑی مشکل سے سفر طے کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے، عمرے کی سعادت حاصل کر لی، اور اس کے بعد جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آ جاؤ مدینہ منورہ کی طرف آ جاؤ، اب تمہیں وہاں سے سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ در حقیقت فرمایا کہ اصل ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، جب حضور کی بارگاہ میں چلے، مواد شریف پہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ادب سے سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد شیخ کامل نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی کریم بارگاہ میں حسن کو لے کر آیا ہوں، یہ ظاہری علوم کے امام بن چکے ہیں، ان کا باطن بھی روشن ہو چکا ہے، اے آقا کریم آپ بھی اپنی بارگاہ میں حسن کو قبول فرما لیں۔ حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، ہم نے حسن کو قبول کیا اور ہم نے انہیں معین الدین کا لقب دیا۔ یہ وہ حسن نامی نوجوان کہ آقا کریم کی بارگاہ سے معین الدین کا لقب ملا، آج ہر کوئی کہتا ہے خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو مسلمان کیا۔ یہ حضور کی بارگاہ کا فیضان ہے، اور آقا کریم نے نہ صرف قبول فرمایا، آج حسن کوئی نہیں جانتا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرما دیا ابو ہریرہ، ہر کوئی کہتا ہے اے جناب ابو ہریرہ، نام ہی نہیں پتا نام کیا تھا۔ حضور کی بارگاہ سے جو مل جاتا ہے نا پھر وہی ہو جاتا ہے، کوئی غلام رسول سعیدی ہو جاتا ہے، کوئی حسن حقانی ہو جاتا ہے، کوئی قائد انقلاب شاہ احمد درانی ہو جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں نا، اور حضور کی بارگاہ سے جو فیضان مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عروج اور وہ بلندی عطا فرماتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے حسن کو قبول کیا اور اس کو معین الدین کا لقب دیا، اور اس کے لیے ہند کی سرزمین ہے۔ کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں پوچھا، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ہند آتے ہیں، ہند آنے سے پہلے لاہور پڑتا ہے، لاہور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دینی جھبے میں ہیں، دینی لباس میں ہیں، صوم و صلات بھی نظر آ رہا ہے، پتہ لگا کہ کوئی یہاں اللہ کا ولی آیا ہے، تو پتہ چلا قریب ہی ایک دریا کے ساتھ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مزار کس کا تھا؟ عثمان علی حجویری کا تھا، داتا صاحب کا تھا۔ ہم کہتے ہیں جس نے داتا دربار نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو سید علی حجویری کے مزار پر گئے اور وہاں چلہ کیا، 1 دن 2 دن 3 دن مانگتے رہے کہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، ہم پر بھی کوئی نظر ہو جائے، ہم بہت بڑی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، سوچا آپ سے بھی اپنا حصہ لیتے جائیں۔ 40 دن کے بعد وہ ملا کہ جس کا میں اور آپ گمان اور شمار نہیں کر سکتے، اتنا ملا داتا صاحب کی بارگاہ سے کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ جو ناقص ہیں ان کے آپ پیر کامل ہیں، ناقصوں پہ نظر کرتے ہیں وہ کامل ہو جاتے ہیں اور کامل کو مزید بلند کر دیتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد پھر جاتے ہیں آنا ساغر کے مقام پر بیٹھتے ہیں۔ واقعات بہت سارے ہیں، المختصر کہ اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر عطا فرمائی، حضور کی بارگاہ سے ایسا فیضان ملا کہ 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو مسلمان کیا۔ آپ سوچیں ان کی آگے اولادیں، ان کی آگے نسلیں، ان سب کا فیضان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جا رہا ہے۔ آج حسن نامی نوجوان کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دیکھیں فیضان ان کے شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر، مختصر سی ملاقات، والدین کی تربیت، اللہ کی عطا، کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا۔ عزیزان محترم، یہ ذکر میں نے اس لیے کیا، یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک ویسے تو اجمیر شریف میں تقریباً 15 روز جاری رہتا ہے، لیکن آپ کے جو عرس کا دن ہے وہ رجب کی 6 تاریخ ہے، تو اس لیے رجب کی چھٹی کی نسبت سے لوگ ایصال ثواب بھی کیا کرتے ہیں، تقاریب کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 دن کے بعد آنے والی ہے، میری آج میں نے کیلنڈر میں دیکھا تو آج اسلامی تاریخ یہاں پر 3 رجب تھی، تو اس کا مطلب آج 4تھی شب ہے، تو 2 دن کے بعد یہ 6ٹھی شب آ جائے گی اور 6 رجب، تو اس پہ خاص طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب احادیث سے ثابت ہے۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کہتے ہیں نیکی کے بدلے کو۔
ضروری کوئی بہت بڑا اہتمام ہو، جو بھی آپ کی توفیق ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، نفلی عبادات ادا کریں. عبادت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ثواب عطا فرماتا ہے، بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ اے باری تعالیٰ جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی اسے درگزر فرما دیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں ثواب عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کی ارواح کو بالخصوص خواجہ خواستگار معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے. تو یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. باقی رہا یہ جو رجب کا مہینہ ہے، عزیزان محترم، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، یہ متبرک مہینہ ہے. پہلی رات کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. وہ رجب کی پہلی شب تھی جو گزر چکی ہے، لیکن یہ رجب کا پورا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، نوافل ادا کرنے کا مہینہ ہے، ذکر اذکار کرنے کا مہینہ ہے. ترتیب کے اعتبار سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے. رجب ان مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 4 حرمت والے مہینے. دور جاہلیت میں بھی عرب جب ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے تو یہ 4 مہینے آتے تو وہ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے آ گئے، اللہ کے مہینے آ گئے. ان میں سے 3 مہینے تو 7 ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آیا، روایات میں آیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور علامہ صفی فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کے اندر عبادات کی تو گویا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ فصل کو ہرا بھرا کرنے کا، آنسوؤں کے ذریعے اپنے گناہوں کی ندامت کا احساس کرتے ہوئے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر ماہ رمضان میں اس پھل کو کھانے کا مہینہ ہے کہ جب پہلی ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے. تو رجب اللہ کا مہینہ ہے. اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر زیادہ وقت نہیں لگایا تو شعبان میں پھر اس بیج کو پودا بنانا اور اسے تناور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے رجب ہی میں عادت ڈالیں. ابھی 3 دن گزرے ہیں، کوشش کریں کہ اگر پہلے خدا نخواستہ کوئی ایک آدھ فرض نماز رہ جاتی تھی تو اب وہ نہیں رہے گی. جو فرض نماز کے عادی ہیں وہ خاص طور پہ کوشش کریں کہ سنتوں کا بھی اہتمام کریں. جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض اور سنتوں کی سعادت سے بہرامند کیا ہے وہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا جلدی اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر لیں کہ یہ قبر کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، قبر کی ویرانی کو دور کر دیتی ہے. اور باقی اگر ہو سکے تو جب آفس جاتے ہیں اس وقت 7:26 7:24 کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اشراق کا اہتمام کر لیں. مغرب کے بعد نوافل کی عادت ڈال لیں. یہ عادات شعبان میں مزید پختہ ہو جائیں گی اور پھر رمضان میں آپ کی تراویح اور دیگر عبادات میں سہارا بنے گی. ایک اور چیز عزیزان محترم جس سے ہم تھوڑے سے دور ہیں اور ہماری اکثریت اس کی طرف رجوع نہیں کرتی، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. کوشش کریں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا معمول بنائیں. روز اپنے دن میں کچھ نہ کچھ حصہ نکالیں، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک کتنا یوز کرتا ہوں. اگر 10 گھنٹے یوز کرتا ہوں تو 1 گھنٹہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کو دینا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی اپنا جتنا وقت ہو اسے مینج کریں. آپ نے کمانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ تمام کام کرنے ہیں، لیکن جب آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں گے تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا. آپ جو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جو نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائیں گے، آپ کے کاموں کو مزید آسان فرما دیں گے. تو رجب میں ہی کم سے کم 1 سپارے کا معمول بنائیں تاکہ رجب کے آخر میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے. شعبان میں 2 سپارے کر لیں، ماہ رمضان میں 3 کر لیں کہ وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے. آج سے اس کی تیاری کریں گے تو اس تک پہنچنے تک ہماری روٹین بن جائے گی. رجب کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر 3 حروف ہیں، را، جیم اور با. عربی میں تو را، جیم اور با کہیں کہ ویسے رے، جیم اور بے. را سے مراد امام غزالی فرماتے ہیں ان کے نزدیک را سے مراد ہے رحمت خدا بندی. را سے مراد رحمت خدا بندی. جیم سے مراد بندے کے جرم. جرم میں بندہ کہتے ہیں، بندے کے جرم، بندے کی غلطیاں، بندے کی کوتاہیاں، نافرمانیاں، یہ تمام معاملات جو ہمارے اعمال میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ تمام بندے کے جرم.
اور رہ گیا با. با سے مراد ہے بر. بر کہتے ہیں نیکی اور بھلائی. را رحمت خداوندی، جیم بندے کے جرم، اور با بر نیکی اور بھلائی. مراد یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے اور جو بندہ عبادات کی طرف آ جاتا ہے، گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جرائم کا اعتراف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے اپنے جرائم یاد ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے بھلائی عطا فرما دے. تو اپنی رحمت سے، رحمت خداوندی سے مجھے بر سے بھلائی اور نیکی مل جائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. عزیزان محترم، رجب میں روزے رکھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور روزے کے تو ویسے بھی بہت فضائل ہیں، اور آگے ماہ رمضان آنے والا ہے تو اس کی پریکٹس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں. عرب کے لوگ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے. جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اسی دن مجھ پر وحی آئی ہے، تو میں کیوں نہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں. تو شکرانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو روزہ رکھیں، اور ہم بن مانگے ان کے امتی ہو گئے، ہم روزہ نہ رکھیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو رجب میں کوشش کریں کہ، اور اگر ورکنگ ڈیز میں نہ ہو سکے چھٹی کے دن معمول بنائیں. جمعے کا دن بڑا بابرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب کو مزید بڑھا دیا کرتے ہیں. تو اس میں روزے رکھنے کی فضیلت، اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا اہتمام، ذکر اذکار، توبہ استغفار. خاص طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ صحیح معنوں میں حقیقی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، اس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش برساتا ہے اس کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سچی معنوں میں توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نوزائیدہ بچہ ہو. جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، گناہوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے وہ شخص ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی قدر و منزلت عطا فرمائے. اور پھر عزیزان محترم، آخری بات کہ دعا کا اہتمام ضرور کریں. مجھے ملیشیا میں آ کے ملیشینز کی بہت ساری کوالٹیز اچھی لگی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اقامت کے بعد ہم نے یہ معمول نہیں دیکھا تھا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں. نماز کے بعد دیر دیر تک دعا مانگتے ہیں. ارے الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو حقیقت میں عبادت کا مغز ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے کہ نماز تو خشوع و خضوع سے پڑھ لی، لیکن اس کے بعد فوراً بس مانگنا ہے. دعا کرنے والا، اپنے رب سے مانگنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گفتگو کر رہا ہو، اور بڑے ناز سے مانگے کیونکہ آپ جو مانگیں گے وہ عطا فرمائے. حدیث قدسی ہے تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. وہ رحیم و کریم ہے. اس نے اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسے اس کی رحمت مانگیں، کرم نوازی مانگیں، وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. اپنے گھر والوں کی صحت و عافیت مانگیں. والدین جن کے حیات ہیں، والدین کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ دراز ہو، یہ دعا مانگیں. جن کی اولاد ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. جن کو اور کوئی پریشانیاں ہیں وہ رب سے مانگیں. یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے گھر میں آ کر مانگنے والا، اللہ سے لو لگانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھ کر، اچھا گمان رکھ کر، توقع رکھنے والا، امید رکھنے والا، گمان رکھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے رجب اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس کی برکات بھی سمیٹ لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی اسے درگزر فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا بندہ بنائے کہ جس سے اسے محبت ہو جائے، جو اس کا محبوب بن جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے. آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.